حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم موضوع کے ساتھ، اہم سبجیکٹ کے ساتھ جو ہمارے شہر کا ہے، ہمارے ملک کا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مستقل عزاداری کو لے کر ایسے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں عزاداری میں، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ علم ہو، اور حد یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے درمیان ایک تابوت برآمد کیا گیا اسی اتر پردیش کے ایک شہر سے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے مولانا سیف عباس نقوی صاحب قبلہ سے کہ یہ جو بدلاؤ آ رہے ہیں، جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، جو ہماری عزاداری کا ایک سلسلہ ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، وہ اب اتنی تیزی سے بدلا جا رہا ہے کہ جو نئی نسل ہے، مجھے لگتا ہے قبلہ کہ وہ سوچتی ہوگی کہ یہ عزاداری میں بدلاؤ ہو رہے ہیں یا یہی اصل عزاداری ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اصل عزاداری کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ لکھنؤ کی اور بالخصوص ہندوستان کی اصل عزاداری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر دے، جس طریقے سے آپ عزاداری سے متعلق خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور اس موضوع کے اوپر آپ نے یہ چاہا کہ بات کی جائے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ عزاداری کا جہاں تک مرحلہ ہے، پوری دنیا میں جہاں اردو زبان کے لوگ ہیں، ان تمام مقامات کے اوپر عزاداری کا کیپٹل جو ہے وہ لکھنؤ ہے۔ بے شک عزاداری کی جو راجدھانی ہے پوری دنیا میں وہ لکھنؤ، چونکہ مرکزی عزا لکھنؤ ہے، اور یہاں سے جو ہمارے سابق علماء تھے انہوں نے عزاداری کو بہترین ایک قد و قال میں، ایک انداز میں پیش کیا جو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا۔ مثال کے طور کے اوپر جیسے قبلہ اس میں اہم کردار ہوتا تھا کہ اس کا جو حرمت ہے وہ اہم، جس وہ احترام، کیونکہ عزاداری کتنی محترم ہے، اس کے لیے میں ایک جملہ آپ سے کہہ دوں۔ حالانکہ سب ہمارے سامنے ناظرین جو ہیں اس جملے کو سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ شہزادی کو جب پیغمبر نے اطلاع دی تھی کہ بیٹی یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا بچہ، تو بی بی نے پوچھا آپ ہوں گے، ابوالحسن ہوں گے، میں ہوں گی حسن، جب کہہ دیا کوئی نہیں ہوگا، تب بی بی نے کیا کہا تھا؟ بابا روئے گا کون؟ یعنی عزاداری کون کرے گا؟ یہ عزاداری ہے۔ یہ ان بی بی کی تمنا ہے جنہوں نے اس وقت خبر شہادت سننے کے بعد اس کی تمنا کی تھی۔ تو بہت منظم اور محترم طریقے سے اس عزاداری کو پیش کیا گیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں وہ سب عزاداری کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جڑے ہوئے ہیں عزاداری، چونکہ ہمارا ایک ایسا مرحلہ ہے، یا ولایت مولا کائنات، یہ عزاداری ہے سید الشہداء، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو مخالف ہے، جو تشیع کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتا ہے، بگاڑنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو خراب کر دیں، اس میں کچھ باتیں ایسی کر دیں کہ جس کے ذریعے سے عزاداری میں کچھ ڈسپیوٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ وہ کوشش چل رہی ہے۔ اسی کو لے کے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے، ویسے ہی کچھ افراد سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، عزاداری کے اوپر کچھ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں حرکتیں ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے عزاداری کو ڈیمیج کیا جائے۔ وہی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر آدمی جس کی جو مرضی میں آ رہا ہے عزاداری کو لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے کے ہاں عزاداری سے متعلق کتنے خوبصورت تبرکات ہیں، سمجھ گئے؟ خوبصورت تبرکات، علم ہے، تابوت ہے، گہوارہ، زلجنا، شبیہیں، اماری، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے کیا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جوتا پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جس جگہ کا یہ ہے نام تو نہیں لیا جائے گا، لیکن اس جگہ کے اوپر اس محرم میں کئی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں جو عزائے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کے اندر ان کو ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تشیع ہے، جو مومنین ہیں، ان کو لکھنؤ جو مرکز عزا ہے وہاں سے نکلے ہوئے جو عزاداری ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جو نئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں ان کو قطعی طور کے اوپر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ محرم میں ہمارے شہر کی بات کرتے ہیں کہ محرم میں علم برآمد کیے گئے، جس تابوت کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس بستی میں یہ ہوا ہے وہاں کے اکثر مومنین کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے اس منظر کو دیکھا ہو، انہوں نے بھی اعتراض کیا ہو، لیکن یہ سب چیزیں جو امپورٹ ہو کر آ رہی ہیں اس کا حقیقی ذمہ دار ہے کون؟
دیکھیے ایسا ہے کہ اس کے پیچھے میں نے بھی آپ سے کہا ایک پوری لابی لگی ہے ہماری عزاداری کو ڈیمیج. میں نے کہا نہیں وہ لوگ کیسے طنز کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہو گہوارے کی کیا ضرورت ہے, سلجھنے کی کیا ضرورت ہے, علم جو, تو یہ باقاعدہ ایک ہمارے کے ہاں ایک گروہ بنا کے چھوڑا گیا ہے. اور میں آپ کے کیمرے پہ ایک بات بتا دوں کہ پہلے جو آبجیکشن غیر کی طرف سے آتے تھے عزاداری کے اوپر, سمجھ گئے کہ یہ غلط ہو, یہ صحیح ہو, یہ غلط ہو, یہ غلط ہو, یہ غلط, آج وہی آبجیکشن ہمارے انٹرنل لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں. تو ہاں انہی کی طرف سے آ رہے ہیں. اب اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہیں آتا آبجیکشن. ہاں خاموشی, چونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم باہر کے ہیں, ہمارے آبجیکشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, لہٰذا ان کے انٹرنل سے کچھ خرید لیے جائیں. اور ان کو ذریعے سے آپ ایک سنتے ہوں گے ایک MI6, یہ جو MI6 کا گروہ ہے یہ پورے ہندوستان میں ایکٹیو ہے, سمجھ گئے, اور یہی لوگ عزاداری کو نقصان پہنچا رہے ہیں, سمجھ گئے, انہی کا گروہ ہے. آپ غور کر کے دیکھیے لکھنؤ کی تقریباً 150 انجمنیں بہت ہی بہترین انداز سے سینہ زنی کرتی ہوئی اور ماتم کرتی ہوئی چہلم کے دن نکل کے گئی ہیں, لیکن ایک گروہ جو ان کا, جس کو وہ فنڈ کر رہے ہیں, اور یہ نعرے اچھے اچھے دیتے ہیں سامنے, ان کے نعرے جو سامنے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آپ مذمت کر چکے ہیں, لاہور کے آدمی یہ وہیں سے ہو کے آ رہے ہیں. یہ اصل میں نے تو باقاعدہ میڈیا میں کہا اور سارے اخبارات میں کہ یہ اصل میں جلوس سے عزا کا کانسیپٹ ختم کر کے ریلی کا کانسیپٹ بنانے کے موڈ میں ہیں, سمجھ گئے. یہ چاہتے ہیں کہ ریلی تاکہ آپ کے دلوں پہ جو اثر ہوتا ہے وہ اثر کم ہو جائے. اسی لیے یہ لوگ نئی نئی چیزیں جو ہیں, یہ بھائی دیکھیے جیسے کہتے ہیں میرے لیے کہ صاحب یہ میں تو بول رہا ہوں عزاداری کے لیے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج پہلی محرم کو کہہ دیا تھا جو بات میڈیا میں جب مکھ منتری جی کی بات آئی تھی, میں نے کہا نئی چیز ایڈ ہونے نہیں دیں گے, پرانی چیز کم ہونے نہیں دیں گے, سمجھ گئے. تو یہ لوگ عزاداری میں اس طریقے سے, جو یہ پورا گروہ ہے عزاداری میں اس طریقے سے غلط سلط حرکتیں کرتے ہیں تاکہ عزاداری میں لوگ تنقید کریں, عزاداری پہ لوگ آبجیکشن کریں. اب کی یہاں بھی ہمارے کیا ناظم صاحب کے امباڑے میں ایک علم ولم سجایا جا رہا تھا جس میں سنا ہے کہ ہیلمٹ وغیرہ آیا تھا کہ سر پورا بنایا جائے, آبجیکشن کر کے وہیں روکا گیا. تو یہ باقاعدہ پری پلان ہے. اس کو ہر شہر میں, چونکہ آپ کے ناظرین ملک میں بھی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں, ہر شہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ لکھنؤ سے جو عزاداری تمہارے گاؤں تک, قصبے تک, شہر تک پہنچی ہے اس کو مضبوط کرو. اور للہ اللہ کے واسطے یہ شہزادی کونین کے بیٹے کی عزا ہے, اس کو خراب نہیں کرو اپنی ریل بنانے کے چکر میں یا ویڈیو بنانے کے چکر میں کہ میں تھوڑا سا ویوز زیادہ لے لوں, اس میں نہیں کرو. اگر تمہارے قلب میں سے عزاداری ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی خوش خرم رہو گے اور آخرت میں بھی تم کو اس کی جزا ملے گی. قبلہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, لیکن آخر میں ایک سوال اور آپ یہیں پر قائم ہوتا ہے کہ جو عوام ہے, جو شیعہ ہے جسے ہم عوام کہتے ہیں, جس کو اتنی باریکیاں نہیں پتہ ہوتی, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بات کہی جاتی ہے وہ ممبر سے ہی کہی جاتی ہے, چاہے وہ امام کے حق میں ہو یا ان کے حق میں نہ ہو. تو اس سے بچنے کے لیے ایک عام شیعہ کے پاس کیا فارمولہ ہونا چاہیے؟ میں اپنے پورے ہندوستان نہیں تمام دنیا, چونکہ آپ کے دنیا میں جا کر یہ ویڈیو دیکھے جاتے ہیں, میں ان سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے گھر کا, اپنے امام باڑے کا ممبر اس کو دیجئے جس کا عقیدہ 24 کیرٹ کا پیور ہو, اس کے عقیدے میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہ ہو, اور عقیدے میں ملاوٹ اس کے نہیں ہوگی جس کے تبرہ کا انجیکشن لگا ہوا ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر اس کے تبرعی انجیکشن لگ گیا, ٹیکا لگ گیا تو 24 کیرٹ کا ہوگا.
اگر آپ نے اپنے ذاکر کو میٹھی باتوں میں نہیں آئیے، ارے یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے، ہمارا ایک طبقہ اس میں بہک جاتا ہے۔ آپ فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد، سیدھی سی بات ہے، اور جو بزرگوں کی دی ہوئی عزا اس کو لیں۔ لہٰذا میری یہی درخواست ہے۔ آج آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں ایسے، چونکہ جو اس طریقے کے افراد ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، اور چاہے آپ دوسرے ملک سے لے لیجئے، پڑوسی ملک سے لے لیجئے، یہاں تک کیا ان کو ممبر نہیں ملتا؟ ملتا ہے، کون دیتا ہے؟ کچھ ایسے ہی ناسمجھ لوگ ہیں جو میٹھی باتوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ چیک کر کے آپ اپنے گھر کا ممبر، اپنے امام باڑے کا ممبر، اپنی انجمن کا ممبر دیجیے۔ بہت شکریہ مولانا سیف عباس صاحب قبلہ، آپ نے بہترین بیان اس حوالے سے خاص طور سے احترام عزاداری کے حوالے سے، حرمت عزاداری کے حوالے سے سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی قبلہ کے ساتھ، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بدگمانیاں یا جو غیر شرعی چیزیں ہمارے جلوس اعضاء میں شریک کی جا رہی ہیں اس سے دور رہا جائے اور اسی بات پر عمل کیا جائے جو جیسا جلوس، جیسی عبادت، جیسے عزاخانے، جیسی عزاداری ہمارے بزرگوں نے ہم لوگوں کو سونپی ہیں۔ خدا حافظ والسلام۔